إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وبعد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم مکرم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے نوجوان اس گاؤں کے حال مستقبل بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف پیش کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو، ہمیں اور آپ کو آج بہت ہی نہایت اہم دین میں جمعہ کی نماز پڑھنے اور خطبہ سننے کی ایک مکمل اور بھرپور توفیق عطا کی ہے، الحمدللہ۔ محترم حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں نے جو ٹاپک آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا، یعنی وقت گزاروں گا، وہ ہے ہماری زندگی میں یعنی اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کو ماننے اور بجا لانے کے بعد انسانی زندگی میں یعنی سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو چیز ہے، عمل ہے، وہ ہے نماز یعنی الصلاۃ۔ سامعین گرامی، دیکھیے، نماز اسلام کے تمام ارکانوں میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں یا ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں کہ میں نے آج اس موضوع کو یعنی آپ کے سامنے اس موضوع کو کیوں سلیکٹ کیا، اس کا مقصد و اغراض کیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے چند بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آئے۔ میں نے جو پچھلے ہفتے یعنی گزشتہ جمعہ کو جو موضوع آپ کے سامنے انتخاب کیا تھا، یعنی میں نے جو موضوع رکھا تھا وہ تھا توحید، یعنی اور اس کا کچھ اقسام بھی بتائے تھے، یعنی توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید اسماء و صفات، یہ تین چیز ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بتائے تھے۔ اب رہی بات، بہت اہم بات ہے، نقطہ بہت
زبردست ہے، آپ لوگ غور سے سنیے. یعنی توحید الربوبیہ کی قبولیت میں کسی کو اعتراض نہیں. یعنی اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق، مدبر اور تمام امور میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس لحاظ سے کسی کا اعتراض نہیں ہے. لیکن الوہیت میں کمی. لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے، یعنی جب الوہیت کی بات آتی ہے، یعنی جب کہ عبادات کی بات آتی ہے، تو عبادات کہ صرف اسی کی جائے گی جس نے تمام جہانوں کا رب ہے. بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں. لیکن یعنی صرف عبادات اسی رب کائنات کے لیے کی جائے گی جس نے ہمیں اور آپ کو موت دیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو رزق دیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو، بلکہ اس تمام دنیا کو، پوری ہماری نظام کو جس نے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، سمجھیے. یعنی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن جب عبادات کی بات آتی ہے تو مسجد خالی ہے، میدان خالی رہتی ہیں. نوجوان اسلام کو، نوجوان بھائیوں کو، یعنی تمام انسان کو عبادات گاہ میں نظر نہیں آتا. جب عبادات کی بات آتی ہے، یعنی الوہیت جس میں عبادات ہیں. میں نے پچھلے ہفتے جو بتائے تھے کہ خاص طور پر جو عبادات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں: العبادہ القلبیہ، دل کی عبادت، اور العبادہ الجسمانیہ، یعنی جسمانی عبادت. میں گزشتہ جمعہ کو میں عبادہ القلبیہ بتائے تھے. آج آپ لوگوں کے سامنے عبادہ الجسمیہ میں سے سب سے اہم اور جو ایمان کے بعد، یعنی توحید کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور نہایت ضروری، لازمی اور فرض عبادات، وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بتانے جا رہا ہوں. محترم سامعین گرامی، بہت یاد رکھنے کی بات ہے اور اہم نقطہ ہے. آپ لوگ یاد رکھیے کہ دیکھیے کہ جب انسان کو پوچھا جاتا ہے، جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے یا جب ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو بلا تکلیف، بلا شبہ کہتے ہیں کہ یقیناً، بے شک کہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں، ضرور بضرور ہم جنت جانا چاہتے ہیں. لیکن عبادات کرنے کے لیے تیار نہیں. جنت جانا چاہتے ہیں لیکن عبادات کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد آنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. سامعین گرامی، یعنی جنت کے حصول کی خواہش سب کو ہے. جو جنت ہے، جنت سب کوئی چاہتے ہیں، لیکن عبادات میں سب کوئی پیچھے رہتے ہیں، اسے منہ موڑ لیتے ہیں، عبادات سے انحراف کرتے ہیں. سامعین گرامی، خاص طور پر میں پردہ نشین ماں اور بہنوں اور تمام اور سوشل میڈیا پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، آپ لوگ سے یہ بتانا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو آپ ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا حق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یا تمہارا حق ادا کرے گا. سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. آئیے سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے یعنی عبادات کرنا، اور تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ اہم عبادات ہے نماز. یعنی نماز جیسی عظیم عبادت، نماز جیسی ایک بہت ہی نہایت اور بڑی عبادت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسے عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ اور اس کے بندے، یعنی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطہ، دوستی اور گفتگو کا ذریعہ ہوتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کب بات کرتے ہیں؟ کس وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں؟ نماز کے دوران، نماز کی حالت میں. سامعین حضرات، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واسجد واقترب.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ کہ تم یعنی سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ لوگ سمجھیے، اگر آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے، بتائیے کہ نماز کتنی اہم عبادات ہے اور سجدہ کس عبادات میں کیا جاتا ہے، سجدہ کہاں کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس تمام دنیا کو یعنی روئے زمین پر یعنی اس پوری زمین کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کا بنایا ہے۔ ہم سجدہ کہیں بھی کر لیں گے، آپ تو یہ بتائیں گے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سجدہ کہیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے تو ہیں آپ، کہاں کرتے ہیں سجدہ؟ کہاں آتے ہیں نماز میں؟ سامعین حضرات، میرے لیے اب بہت غور کی بات ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ جب سوچتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا صرف ہمارے انجوائے کے لیے، یا یہ دنیا کو اپنے زندگی کو گزرنے بسرنے کے لیے زندگی میں ہم کچھ کریں، اس لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، لیکن ایسا مقصد اور غرض نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ سامعین حضرات، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے بیوی، آپ کے بچے، یعنی آپ کے 10 12 15 سال کے بچے بچیاں نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ سامعین حضرات، یا کبھی ان لوگوں کو یا کبھی انہیں آپ یہ بتائے ہیں کہ دیکھیے یعنی نماز اسلام کے ارکانوں میں سے ایک بہت ہی نہایت اہم رکن ہے، یعنی نماز کے علاوہ کوئی مومن تو دور کی بات کوئی مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ اس طرح آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، یا آپ خود اپنے اس طرح کے احساسات کیے ہیں؟ سامعین حضرات، بہت اہم بات ہے۔ میں چھوٹا جملہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، نماز جو ہے انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اہم عبادات ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی بھی عبادات آپ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ سامعین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، یعنی کہ تمہارے بچے کو، اپنے بچوں، اپنے بچیاں، یعنی اپنے بیوی، اپنے پڑوسیوں کو تم نماز کی تلقین کرو، نماز کے حکم دو، جب کہ وہ 7 سال میں پہنچ جائے، یعنی مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، یعنی جب کہ وہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تب اس کو نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو۔ اور جب وہم ابناء 10 سنین، اور جب 10 12 15 سال کی عمر میں وہ پہنچ جائے تو صرف اس کو نماز کے لیے تلقین ہی نہیں بلکہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، اس کو مارو، اس کو حکم دو اور اس کے مسجد کی طرف رہنمائی کرو۔ کہاں ہے مسلم نوجوان؟ کہاں ہے ہمارے سوسائٹی؟ کہاں ہے ہمارے معاشرے؟ ہمارے سوسائٹی، معاشرے اور اپنے خود دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ ہم کتنے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ نماز عبادات سے ہم لوگ کس جگہ میں ہیں؟ سامعین حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اور دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا، یعنی جس نے حافظ علیہا، ہا کی ضمیر ای الصلوات الخمس، یعنی جس نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان، اگر کوئی بھی آدمی، اگر کوئی بھی مرد کیا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ٹائملی بجماعت پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے یہ نماز کیا ہوگا؟ دلیل اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نجات، ہم لوگ کامیابی کا سب سے بڑا ایک اہم نقطہ ہے نماز۔ سامعین حضرات،
اس کے بعد کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نماز کی طرف نہیں آتے ہیں، نماز ادائیگی نہیں کرتے ہیں، لم یکن لہ نور، تو اس کے لیے نماز کوئی دلیل نہیں ہے، ولا برہان، کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہے، ولا نجات، نہ تو اس کے لیے کوئی کیا ہے سفارش کریں گے قیامت کے دن، وکان یوم القیامت، بلکہ وہ لوگ قیامت کے دن ان کی حشر ہوگی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بہت ہی جو کیا ہوتے ہیں کافر، مشرک، بے ایمان، ان لوگوں کے ساتھ ان کی حشر ہوگی۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت، نماز کا یہ ہے اصل تقاضا کہ دیکھیں ہم ایمان، ہم لوگ اپنے آپ پر مسلمان کہتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ پر اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ سوچئے ذرا، غور کریں، غور و فکر کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ اس طرح کے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ رب العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن وہ لوگ بہت کیا ہوں گے، خسارہ میں ہوں گے۔ سامعین حضرات، اس حدیث سے کیا سبق ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس حدیث سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ بات واضح ہے کہ نماز کی اہمیت کرنی چاہیے، قیامت کے دن قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری جو حشر ہوگی وہ اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے، کامیابی کا معیار بتائے ہیں کہ نماز کامیابی کا معیار ہے۔ دیکھیے، اگر آپ سے پوچھا جائے، یعنی دنیا میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں، اگر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کامیابی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو سکسیسفل مین، اسی طرح سکسیسفل پرسنالٹی حساب کے آپ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ہم سکسیس ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سکسیس تو تب ہے جب آپ مسجد میں آتے ہیں۔ اصل کامیابی مسجد میں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جس نے اپنے نمازوں کی حفاظت کی، جس نے اپنوں نمازیں میں خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، نماز میں آتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہاں پہ بہت اہم نقطہ ہے، یاد کریں، یہاں پہ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح، افلح جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، جو علماء حضرات وہ سمجھتے ہوں گے، یعنی سکسیس ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں فیوچر میں نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں، ایسا نہیں بول رہے کہ سکسیس ہوگا، ایسا نہیں بتا رہے، بلکہ وہ لوگ سکسیس یعنی کامیابی حاصل کر چکے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی اہم ہے سامعین حضرات۔ میں آپ لوگوں کو بہت ہی چند نکات اور جلد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مؤمنوں پر وقت پر فرض کیا گئے ہیں۔ لیکن آج ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کی اگر بات کریں، یا ہمارے مومن بھائی، ہمارے مسلمان بھائی کی اگر ہم بات کریں، تو وہ تو کچھ حد تک نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، کاہلی، سستی، بے رغبتی اور انحراف کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ آپ کے لیے قیامت کے دن خسارے میں سے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نماز تو پڑھیں، لیکن فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ آپ کامیابی نہ ہونے کے لیے، خسارہ میں سے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی یعنی اناف ہے کہ آپ کیا کریں، نماز میں کاہلی کریں، سستی کریں، بے رغبتی سے مسجد کی طرف آئے۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ سامعین حضرات، دیکھیے نماز جو ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے، اس کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں اور دیگر حدیث میں۔ میں آپ کے سامنے جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز یعنی جس عمل کا اللہ رب العالمین حساب لے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یعنی جس دن کیا کریں گے، اللہ رب العالمین لوگوں کو سب کے سامنے اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، پینڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا میں وہ سجدہ نہیں کیے تھے۔
اگر آپ سمجھیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں سے بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے بے رغبتی کرتے ہیں، کاہلی سستی کرتے ہیں، آپ دکان میں وقت کو گزارتے ہیں یا اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اپنے بزنس میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کی مسجد سے یا اللہ کے دربار سے اگر آپ پیچھے رہتے ہیں تو آپ کا حشر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن کہیں گے سجدہ کرو واسجد، لیکن آپ سجدہ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو جہنم کی طرف ڈھکل دے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ سامعین حضرات، دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ آپ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ صرف ایک ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر، قرآن حکیم کے اندر کئی مرتبہ 70 سے زیادہ 80 سے زیادہ مرتبہ اس اہم عبادات کی بات کی گئی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہونے کے لیے سب سے اہم اس کے پر جو فرض ہے وہ ہے نماز۔ سامعین حضرات، ایک اور بہت اہم نقطہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارائیتم، کہ اگر ارائیتم ان لو ان نہرا بباب احدکم، کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے مکان کے سامنے، اپنے گھر کے سامنے، اگر آپ کے گاؤں کے سامنے اگر ایک نہر ہوتا ہے، ایک تالاب ہوتا ہے، تو اگر اس تالاب میں، اس نہر میں، اس ندی میں اگر کوئی شخص، کوئی انسان اس میں کیا کرتے ہیں، 5 ٹائم ڈیلی اگر وہ کیا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بدن میں، اس کے جسم میں کوئی گندگی یا کوئی میل رہ سکتے ہیں؟ حقیقت کبھی نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک نماز کی بھی مثال اسی طرح ہے، اگر کوئی بھی انسان دن و رات میں اگر وہ کیا کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں رہ سکتا، کوئی گناہ نہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے، لیکن ہم اس اہمیت کو، اس فضیلت کو، اس اہم بات کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم دل و جان سے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ محترم حاضرین، میں آپ لوگوں کو ایک اور حدیث بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، کہ انسان اور یعنی مومن اور کافر کے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مومن ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کافر شمار کیے جائیں گے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کافر شمار کیا جائے؟ سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اور فرمایا ہے کہ رأس الامر الاسلام، یعنی اسلام کا جو سر ہے وہ ہے الصلاۃ، یعنی نماز ہے۔ یعنی نماز کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، اور نماز کو ادا کرنے کے لیے بہت 4 اہم نقطہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ وہ ہے کیا ہے کہ نماز کی اہمیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدائمون، نماز کیا ہونا چاہیے، ہمیشگی کے لیے ہونا چاہیے، کنٹینیوسلی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم ظہر میں، عصر میں نہیں ہے، یعنی مغرب میں، فجر میں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ آپ کی نماز کا کوئی بھی اہمیت نہیں رہے گا۔ یہ ہے نماز کا اصل تقاضا۔ سامعین حضرات، یعنی نماز، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، قرآن حکیم میں بھی جتنے جگہ میں نماز کی بات کی گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کو کیا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اور پرتشٹھا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ الذین یصلون کہا گیا ہے، یصلون کا لفظ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنا چاہیے۔ نماز کیسے قائم ہوگی؟ دیکھیے، نماز تبھی قائم ہوگی جب آپ ہمیشگی کے لیے پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے۔ ایسا نہیں، میرے استاد محترم جلال الدین قاسمی صاحب ایک اہم نقطہ بتا رہے تھے کہ نماز دیکھیے 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، اس طرح ہوتے کہ نہیں؟ یعنی کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ہوتے ہیں، کچھ بھائیوں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ ٹو جمعہ، نہیں جمعہ بائی جمعہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے ہیں۔ اور ایک کیا ہوتا ہے، صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر پوری زندگی، پوری سال وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور یا تو کوئی اپنے رشتہ دار میں یا اپنے کوئی پڑوسی میں اگر کوئی انتقال ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو صرف جنازہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہلاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے بھائی؟
ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ جلال الدین قاسمی صاحب بہت اہم نکتہ بتائے ہیں، آپ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، اس حدیث کے تفسیر میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اسی طرح الدائمون، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی صلی، ایسا نہیں کہ اپنے آپ کے من مرضی یا اپنے آپ کو جو من چاہے، جس طرح چاہیے، جس طریقے پر چاہے آپ اس پر نماز ادا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نماز پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور ہمیشگی کے لیے آپ روزانہ نماز پڑھو، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، دائمون یعنی دائم ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ فجر میں ہے ظہر میں نہیں ہے۔ دوسری پوائنٹ بہت اہم نکتہ ہے، الحافظون۔ حافظون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وقت پر وقت پڑھنا، ٹائم بائی ٹائم، ٹائملی پڑھنا چاہیے۔ کچھ مصلی ہے، کچھ نمازی بھائی ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صد افسوس کی بات ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، وقت کے ساتھ پابندی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو وقت پر مقرر کیا گیا ہے، وقت پر مقرر کیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مہربانی سے میرے پیارے بھائیوں اور میرے بہنوں، آپ لوگوں کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے الحافظون بنیے اور الدائمون کو ہمیشہ برقرار رکھیے، ورنہ آپ کی جو نماز ہے کوئی اہمیت نہیں رہے گی، بلکہ آپ کو آخر میں جہنم کی طرف ڈھکیل دی جائیں گے، جہنم کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ سامعین حضرات، اور ایک بہت اہم نکتہ ہے نماز کے سلسلے میں، ہمارے خاص طور پر ہمارے سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن الخاشعون سے بے رغبتی ہے، انحراف ہے، لیکن دل میں خضوع نہیں رہتے ہیں، اللہ کی طرف جھکاؤ نہیں ہوتے ہیں، دل سے اللہ کی طرف کوئی من یا کوئی اس کو دل میں اللہ کو نظر نہیں آتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب عبادت کرو تو تم گویا کہ یہ سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہ کأنک ترا، کہ تم یہ سمجھو کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں جو سجدہ کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، سجود کر رہا ہوں، میں جو سجدہ میں جھکا ہوں، تو تم یہ سمجھو میں کہ اللہ کو، میرے رب کو، میرے پروردگار کو میں ڈائریکٹلی میں دیکھتا ہوں۔ یہ اپنے آپ پر محسوس کرو، یہ دل پر احسانات لے کے آؤ تاکہ تمہاری جو نماز ہے وہ قبول کیے جائے اور نماز میں خضوع پیدا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان اور پیارے بھائیوں، آج کی حالت کی دور دیکھیں گے تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہاں کا جو حساب ہے، کھیتی کا جو کام ہے، اور نہ جانے دیگر کتنے ہم احکام پر یا کتنے مسائل پر ہم لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی کمی ہے، خضوع کی کمی ہے۔ ایمان پر اپنے آپ پر ہمیشہ دائم و قائم رکھیے۔ مہربانی سے سنیے، ایک سب سے اہم پوائنٹ، آخری پوائنٹ آپ اس کو یاد رکھیے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، دونوں کے لیے ہے، وہ ہے کیا؟ یعنی القانتون، قانت ہونا چاہیے، نماز میں قانتون ہونا چاہیے، یعنی عبادات میں اس طرح مشغول رہیں کہ عبادات میں اس طرح آپ جھکاؤ ہو کہ اس کے علاوہ آپ کے دل میں اور کچھ یاد نہ رہے، یعنی اس طرح آپ عبادات کریں، یعنی اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے یعنی تمام نماز کے احکام میں اور کسی کو نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے قانتین ہو کر آپ کھڑے ہو جاؤ۔ تب جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو دل میں قانتون ہونا چاہیے، یعنی پورا جھکاؤ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی جو نماز ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ سامعین حضرات، اس کو اس عبارت میں کیا جاتا ہے کہ الاشتغال بالعبادہ ورفض کل ما سوا، یعنی عبادات کے ساتھ اس طرح مشغول ہو جانا، اس طرح اپنے آپ کو جھکاؤ کر دینا اللہ کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیر قانونی یا غیر یعنی بیہودہ بات کوئی دل میں یا ذہن میں نہ آئے۔ ایسا عبادت ایسی ہونی چاہیے۔ سامعین حضرات، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو معاشرے کے بہت اہم نکتہ ہے کہ ایمان کی جو سب سے اہم تقاضا ہے وہ ہے نماز۔ ایمان کی اساس جو ہے، بنیاد جو ہے وہ ہے کیا ہے؟
توحید کو بجا لانا ہے، اور توحید کا سب سے اصل اور مظہر اولین جو چیز ہے وہ ہے الصلاۃ، یعنی نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی آدمی، کوئی عورت اگر یہ کہتے ہیں کہ میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو اس وشواس کرتا ہوں، اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں جو اللہ حق ہے، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اگر اس طرح آپ اپنے دل پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ مسجد میں نہیں آتے تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جھوٹ ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی ایمان جھوٹ ہے، آپ کے ایمان میں مکمل نہیں ہے، آپ ناقص ایمان والے ہیں۔ سامعین حضرات، تو دیکھیے ایمان کی جو سب سے اہم تقاضا ہے وہ ہے نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا توحید نہیں رہے گا، آپ کا جو ایمان وہ نہیں رہے گی۔ یہ خلاصہ بات ہے۔ سامعین حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ احادیث اور قرآن پیش کیا ہوں۔ میں آپ کو بہت اہم اور کچھ نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نماز جو ہے دین اسلام کا بنیادی ستون اور ایمان کا مظہر ہے، کیونکہ نماز کی اہمیت سلف صالحین کے قول سے، سلف صالحین کے اقوال سے، اور جلیل القدر علماء، محدثین، مفسرین، دعات اور مبلغین کے اقوال سے اگر آپ سمجھتے ہیں تو دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابن عمر کون ہے؟ یعنی اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس راستے پر چلتے اس راستے پر شیطان چلنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتے تھے۔ یہ ابن عمر ہے، یہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا حد فی الاسلام، یعنی اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو کیا نہیں کرتے ہیں، لا حد فی الاسلام، اللہ کہہ رہا ہے لمن ترک الصلاۃ، یعنی جس نے نماز کی ترک کی، جس نے نماز چھوڑ دیا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا سوچتے ہیں؟ اپنے آپ کی ایمان پر کیا جھکاؤ لاتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے میں آپ لوگ یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اسی بتقوی اللہ، کہ دیکھیے اللہ کی خوف آپ کے اندر لائیے، اسی بتقوی اللہ، اللہ کی خوف اپنے اندر لائیے اور نماز کی طرف جھونکیے، نماز میں آئیے۔ نماز کے علاوہ آپ اسلام میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں اگر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ لوگ نماز مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے ہیں، تو اس آدمی کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہتے ہیں۔ سامعین حضرات، اور سن لیجئے ہمارے مفسرین، رئیس المفسرین جس کو کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، دین کا کیا بنیاد ہے، وفرق بین المسلم والکافر، اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مومن ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو آپ کافر میں شمار ہوں گے۔ ہم لوگ دیکھیے، مجھے زیادہ اچھی سے بولنا نہیں آتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے واعظ و نصیحت کم سنیے، اب خطبہ تقریر ہے آپ کم سنیے، لیکن جتنا ہو سکے آپ اپنے دل پر بیٹھائیے اور اپنے دل کو یہ سوال کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم اس دنیا میں ہم کو کس لیے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے کاروبار پر اپنے آپ کو جھکا رکھتے ہیں، صرف اپنے کاروبار، اپنے کام، اپنے مشغلے، اپنے معاملے پر ہم لوگ بیزی رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا جو تقاضا ہے، اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ کبھی نہیں ادا ہوں گے۔ سامعین حضرات، اور سب سے بڑی اور افسوس کی جو باتیں آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں تو آخر میں آتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، تو آپ مسجد کی طرف رغبت حاصل کریں، مسجد سے انحراف نہ کریں، مسجد کی طرف جلدی جائیں، تاکہ آپ کو علم حاصل ہو جائے، آپ کو ایمان میں تازگی آئے، ہفتے بھر آپ جو گناہ کر رہے ہیں اس کا آپ کیا ہو جائے، وہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے۔ سامعین حضرات، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں آتے ہیں، اذان کے بعد سب سے آخر میں آتے ہیں، تو آپ کیا سنیں گے؟ آپ کے ایمان میں کیا بڑا ہوگی؟ آپ ایمان میں کیسے آپ کو بڑھاؤ لائیں گے؟ یہ ممکن کیسے ہیں؟ سامعین حضرات، میں آپ لوگوں کو بہت پیار سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں،
مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرے اور اول صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے. اس کی بہت ہی اہم اور فضیلت کی گئی ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن دور رہتے ہیں. سامعین حضرات, نماز کی بہت اہمیت ہے. نماز کو مت چھوڑیے, نماز پڑھتے رہیے, کیونکہ نماز ہی کامیابی کا درجہ ہے, کامیابی کا اصل معیار ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ اعظم شعبۃ من شعب الایمان, یعنی ایمان کا نماز جو ہے ایمان کی سب سے بڑی شاخ ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ ایمان والوں میں شمار نہیں ہوں گے. آپ نہیں کہہ سکتے میرے پاس ایمان ہے. اگر آپ کہتے کہ ایمان ہے تو آپ نماز پڑھیے. بغیر نماز کے آپ ایمان والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے, اور یہی وہ عمل ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا. اسی طرح ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ تعمدا فقد کفر وکفرا بواحا, یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتے ہیں, نماز کو چھوڑتے, نماز سے بے رغبتی کرتے ہیں, انحراف کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, اپنے وقت کو ایسے ہی برباد کر دیتے, گزار دیتے ہیں. نماز مسجد میں اذان ہونے کے باوجود نماز میں نہیں آتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہے, کافر ہے. وہ لوگ اس پر سب کا اجماع ہے, یعنی نماز چھوڑنے والوں کا کیا کہتے ہیں, سب کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے, وہ مشرک ہیں. سامعین حضرات, میں اپنے تقریر کو اور زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ابو حاتم الرازی بہت بڑے محدث ہے, بہت بڑے علماء ہیں. ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی سب سے بڑی علامات نماز پڑھنا ہے. اگر آپ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم تقوی حاصل کریں گے یا اپنے آپ کو مومن کہلائیں گے, تو دیکھیے نماز سے بے رغبتی مت کریے, نماز میں آئیے, نماز پڑھیے. امام ابو حنیفہ کے قول سنیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ ہی فرض الفروض, یعنی اسلام میں جتنے سارے فرائض ہیں, تمام فرائض اعمال میں سے, تمام فروض اعمال میں سے سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ کیا, نماز ہے. یعنی وَتَارِكُهَا عِنْدِي فِي خَطَرَةٍ عَظِيمٍ, اور اس نماز کو جو ترک کرنے والا ہے, چھوڑنے والا ہے, میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک وہ بہت خطرہ میں ہے, بہت خسارہ میں ہے. آپ ذرا سوچئے, سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ کے حالات کیا ہیں. ہم نماز سے کتنے بے رغبتی کر چکے ہیں, ہم نماز کو کتنے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم نماز میں دن اور رات میں, ہم نماز میں کتنے ٹائم آتے ہیں, مسجد میں ہم آتے ہیں, اللہ کو وقت دیتے ہیں. آپ نماز کو کتنے پابندی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ ذرا غور کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جو لوگ نماز چھوڑنے والا ہے, وَتَارِكُهَا عِنْدِي فِي خَطَرَةٍ عَظِيمٍ, جو لوگ نماز چھوڑنے والا ہے وہ بہت خطرہ میں ہے, وہ لوگ بہت ڈینجرس میں ہیں. نہ جانے ان کا کب کیا ہو جائے. ان کے لیے دنیا میں ظہر الفساد فی البر والبحر, اس آیت کے کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں جو عذاب آتے ہیں, جو برائیاں ہوتی ہے, صرف اس لیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بے شک کہ نماز ان کو تمام برے اعمال, برے کام, برے بے حیائی, بے رغبتی اور برے اعمال سے روکتی ہے. نماز ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اچھے اعمال, اچھے کام اور نیکی کے کام کی طرف رغبت دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ نماز سے پیچھے رہتے ہیں. سامعین حضرات, وقت ہو گیا ہے. میں یہ ایک اور بتانا چاہتا ہوں. سفیان بن عوینہ بہت بڑے محدث ہے. سفیان بن عوینہ کہتے ہیں کہ اول ما ينظر الى العبد يوم القیامت هي صلاته, کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل دیکھیں گے بندہ کا وہ ہے نماز, کہ وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں, نماز پڑھتے تھے یا نہیں. اگر وہ نماز پڑھتے تھے تو صدقات قبول, نماز پڑھتے تو روزہ سیام قبول, نماز پڑھتے تھے تو اگر حج قبول, نماز پڑھتے تھے تو اچھے اعمال اور جو دیگر اچھے اعمال وہ قبول ہے. نماز نہیں پڑھتے تو اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو کروس لگا دیتے ہیں, اس کا کوئی مقبول نہیں, اس کا کوئی اہمیت نہیں, اس کا کوئی فضیلت نہیں. اللہ کے نزدیک اس کا کوئی بھی اہمیت اور قبولیت نہیں ہے. سامعین حضرات, میں بہت کچھ بول چکا ہوں. میں آپ لوگوں سے یہی آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اپنے ایمان پر تازگی لائیے, اللہ پر یقین رکھیے اور نماز سے انحراف مت کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو, خاص طور پر ہمارے جو نوجوان اسلام ہیں, ہمارے جو بھائیوں ہیں, ان تمام کو اس مسجد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ تمام کو 5 وقت کی نماز کی صحیح سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.